वीडियो डिलीट कराएं सर, अभी वीडियो डिलीट करो, अभी वीडियो डिलीट कराएं। मैंने कोड के ना छोड़ दो आप साइड पे हो गया किसकी वीडियो बनाई बेहरूज ये पुलिस से कहती है अपना ठाउट ना भेजें, अपना ठाउट ना भेजें, अपना ठाउट ना भेजें। पीछे कर रहे आप क्यों धक्का कर रहे हो? आप कमी से बात क्यों पूछ रही है? कमी से बात क्यों कर रही है? आप क्यों मर गए हो? आप क्यों मर गए आपको? चुप कर कमी से बात करो। कमी से बात करो। कमी से बात करो। ये बाधा करेगी। पीछे जाए ना। इसके सामने कर रहे हैं। खुरम भाई क्या खुरम भाई यार उसको आप क्या ले रहे हो अंदर क्या मुझे ना कुछ कहो यार, क्या है तुम्हें? जाके करो, जाओ। मजाक बनाया हो तुम लोगों ने, आराम से बात। ये क्या क्या है? कैसे बात करते हैं बाद में सेनेटर साहब, कुछ देर पहले आपके साथ जो वाक़या पेश आया, क्या आप एक इतने सीनियर और आपके साथ इतनी बदतमीजी, ऐसे रवैये क्यों इख्तियार किए जा रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान में नहीं हैं? देखिए, मेरे साथ तो मुसलसल इन लोगों का ये रवैया है। इस्लामाबाद पुलिस बड़ी बदतमीज़ और बड़ी बदतहजीब पुलिस है, खुसूसन सियासी कारकुनान और सियासी लीडरशिप की जब बात आती है। लेकिन मुझसे ज़्यादा तो ये मजलूम जो मेहमान हैं और जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं और जिनके जिगर गोशे जबरी तौर पर रियासत में लापता कर दिए हैं और जो और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आज़ादाना अदालती कार्रवाई का हक मांगते हैं, उनके साथ जो उनका रवैया है, आप देख रहे हैं कि कांटेदार तार लगा दी गई है, रोड बंद कर दिए गए हैं, डरा धमका रहे हैं, और हम जैसे लोग जो उनके सपोर्ट में आते हैं हमें भी डरा धमका रहे हैं। तो ये एक फाशिज्म है, ये एक रियासती जबर है, ये एक तकब्बुर और गुरूर है, और ये अपनी बाशिंदों के साथ रियासत और हुकूमत की दुश्मनी है। आप देखिए, लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक जायज़ मबनी पर हक, मुनसिफाना मुतालिबा, आज़ादाना मुनसिफाना अदालती कार्रवाई का हक उस मांगने के लिए आए हैं। और 50 से ज़ायद वज़ीर और मुशीर में से कोई भी अब तक 10वां दिन है उनको मिलने के लिए नहीं आया, उनको इंगेज करने के लिए नहीं आया। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। मैं अभी मुतालबा करता हूँ कि इनके साथ बैठा जाए हुकूमत और इनको जायज़ जो प्रोटेस्ट का हक है वो दिया जाए और उनके मुतालिबात मबनी बर हक है, मुनसिफाना है, उनको सुना जाए। और जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान की बदनामी का बायस है, जबरी गुमशुदगी हुकूमती रियासती दहशतगर्दी है, जबरी गुमशुदगी पार्लियामेंट, अदालत और हुकूमत और दस्तूर के मुंह पर, जमहूरियत के मुंह पर तमांचा है। इस जबरी गुमशुदगी को ख़त्म करो। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं कि एहतजाज करते हुए इंसाफ नहीं मिलते हैं, अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रही है, तो कौन से इंसाफ मिलेंगे? देखें, यही तो मसला है। आप देखें, हमें अभी जो जिस तरह दोस्तानदी की गई, धमकाया गया, धक्के दिए गए,
اور زود کوب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ریاست جو ہے اس طریقے سے سیاسی استحکام نہیں آتا, اس طریقے سے قومی یکجہتی حاصل نہیں کی جا سکتی, اس طریقے سے امن و امان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, مظلوموں کو دیوار سے لگا کر آپ جغرافیے سے کھیل رہے ہیں. تو یہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں, اور یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے, ان کا عوام کے اندر جڑیں نہیں ہیں, اس لیے یہ اختلافی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے, ڈائسنٹنگ وائسز کو دباتے ہیں اور جمہوریت کو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں. سینیٹر صاحب ہمیشہ آپ فرنٹ لائن پہ رہے ہیں, جہاں بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے لیڈ کیا, آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی, آپ پہ تشدد کرنے کی کوشش کی گئی. کیا آپ ابھی تک آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ دوبارہ خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے؟ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. مجھے یہ جو ظلم کا راج ہے اس سے ڈر لگتا ہے, مجھے جو مظلوم کی آہ ہے اس سے ڈر لگتا ہے. مجھے حکومتی جبر سے, ان کے ایف آئی آر سے, ابھی 2 دن پہلے میں ایک مقدمے میں بری ہو گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. آپ کو پتہ ہے وہ مقدمہ کیا تھا؟ اینٹی اسٹیٹ, دہشت گردی, قتل, اقدام قتل, ڈکیتی. اس ایک مقدمے سے میں بری ہو گیا ہوں, اور اسی طرح کے 7-8 مقدمے ابھی باقی ہیں. تو مجھے ان مقدموں سے, جیلوں سے, حوالاتوں سے, تشدد سے, لاٹھی چارج سے, ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا. مجھے ڈر اس سے لگتا ہے کہ اگر میں مظلوم کے لیے نہ اٹھا, اگر میں نے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, تو اس کا جو وبال ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا. سینیٹر صاحب آپ آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے, یہ ملک مافیا کا نہیں ہے, یہ 1% ریپبلک نہیں ہے, یہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے, یہ اسلامی عوامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ آپ کا ملک ہے, اٹھیے. یہ چینی چور, یہ بجلی چور, یہ کھاد چور, یہ آٹا چور, یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں ہر طریقے سے, ان کے خلاف بغاوت کیجیے. یہ جو 1% اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں مسلط ہے, ہمیں تعلیم سے, ہمیں صحت سے, ہمیں انصاف سے, ہمیں ترقی سے محروم کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو بے توقیر کر دیا, ان کے خلاف اٹھیے. اپنے حقوق پر کمپرومائز نہ کیجیے, ظلم کے خلاف دبیے نہیں, مظلوم کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہونے کی جرت پیدا کیجیے. اس ملک کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیجیے, اس مافیا سے اقبال اور قائد کے پاکستان کو آزاد کیجیے. مجھے بتائیے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ جیسے پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ یا سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ, آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بہت افسوس کی بات ہے کہ کل بھی ایک خاتون ادھر پولیس پروٹوکول میں لائی گئی تھی. وہ براق ڈیجیٹل سے تعلق رکھتی ہے, جو کہ ایجنسیوں کا ایک چینل ہے. انہوں نے آ کر ادھر بدامنی کرنے کی کوشش کی. پھر آج ایک شخص ہے جو ایجنسیوں سے بھیجا گیا ہے, وہ ان بچوں کی ویڈیوز بنا رہا تھا, انہیں کہہ رہا تھا ماسک اتارو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نادرا سے ریکارڈ نکال کر انہیں جبراً لاپتہ کیا جائے, ان کی فیملیز کو بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جائے. تو یہ جو بد امنی کی تمام کوششیں ہیں وہ ریاست کریے, یہ لوگ پھر بھی پرامن ہیں. ہم ادھر پرامن طریقے سے احتجاج کریں, اور آج 10واں دن ہے, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ریاست ان خواتین سے اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے انہیں ادھر سے اٹھوانے کے لیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیوں ادھر آئی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس لیے ادھر آئے ہیں کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت باقی BYC کی قیادت کے کیسز میں ناانصافی کی گئی, وہ ایک آئینی عدالت نے کی. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی استدعا کی. سپریم کورٹ میں وہ کیس آج تک سماعت کے لیے نہیں مقرر کیا گیا. اسی طرح پہلے ڈاکٹر مارنگ اور BYC کی قیادت کا 10 دن کا فزیکل ریمانڈ, پھر 15 دن کا فزیکل ریمانڈ, آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو عدالتوں سے دیکھیں, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں کیونکہ ہم امید لے کر جاتے ہیں, لیکن اگر عدالتوں کے بھی دروازے بند ہو جائیں اور لوگ مجبور ہو جائیں سڑکوں پر آنے کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ آپ ایک فیلڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں. ایمان مزاری کب تک ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں, جب تک ان کے, اور جب تک بھی نہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم ایک ہی ہیں, ہم سب پاکستانی شہری ہیں, اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے.